سب سے پہلے آپ کو کرونا کی سیکنڈ ویو کے جو اثرات ہیں اس حوالے سے آگاہ کرتے چلیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 34 افراد کرونا کی وجہ سے جاں بحق ہوئے۔ کل 1800 افراد کا جو کرونا ٹیسٹ ہے وہ پازیٹیو آیا، اور ابھی اگر کرنٹلی دیکھا جائے تو پاکستان میں کرونا کی وجہ سے جاں بحق افراد کی جو تعداد ہے اب وہ سمہاؤ شفاعت 7050 ہو گئی ہے۔ 7050 سے تجاوز کر چکی ہے جناب جاں بحق افراد کی تعداد، اور ملک بھر میں کورونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد 22088 ہو گئی ہے۔ ملک بھر میں 24 گھنٹے کے دوران 36686 کورونا ٹیسٹ کیے گئے۔ پاکستان میں اب تک 48 لاکھ کورونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ ٹیسٹوں کی تعداد کتنی ہے، ٹیسٹوں کے معاملات کیا ہیں، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن فی الحال جو موضوع زیر سخن ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے کورونا کو شکست دینی ہے، اور کورونا کو شکست دینے کے لیے لڑائی کرنے کی یا کورونا کو چیلنج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے کورونا کو چیلنج نہیں کرنا، آپ نے صرف اپنے لائف سٹائل میں کچھ بنیادی تبدیلیاں کرنی ہیں، جن میں سے سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ نے جب بھی باہر جانا ہے ماسک پہن کر جانا، اور غیر ضروری طور پر آپ کو بالکل ضرورت نہیں ہے کہ آپ گیدرنگز میں جائیں، بیکاز یو نیور نو کہ کس نے کرونا کا جو وائرس ہے وہ کیری کیا ہوا ہے، اس کے لیے وہ نقصان دہ ثابت نہ ہو، لیکن آپ کے لیے وہ جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ اور اس تمام تر صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے این سی او سی نے منی لاک ڈاؤن کی جانب بھی بڑھنے کا جو ہے وہ خدشہ ظاہر کر دیا ہے۔ وفاقی وزیر اسد عمر کی زیر صدارت این سی او سی کا عام اجلاس کل ہوا، جس میں کرونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے سفارشات دی گئیں، اور اس اجلاس میں سفارش کی گئی ہے کہ مزارات، سینما ہالز اور جو تھیٹرز ہیں ان کو فوری بند کیا جائے۔ جی جناب، اور یہ اس لیے کیا جائے تاکہ آپ لوگ وہاں پہ ہجوم نہ لگائیں، لیکن اگر آپ لوگ ہجوم لگائیں گے تو بڑے اجتماعات پہ پابندی آلریڈی عائد کی جا رہی ہے، اور تعلیمی اداروں میں، جی ہاں تعلیمی ادارے، کیونکہ موسم کی سختی بھی ہے، اور موسم کی سختی کے ساتھ ساتھ نزلہ زکام فلو آپ کی امیونٹی کو بنیادی طور پر تھوڑا سا کمپرومائز کر دیتا ہے، جس سے کرونا وائرس کیچ کرنے کا خدشہ ہے۔ تو جناب تعلیمی اداروں میں موسم سرما کی تعطیلات قبل از وقت دینے کی سفارش بھی کی جائے گی، لیکن اس کا فیصلہ بعد میں ہوگا۔ بالکل شفاعت، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ جب مراد راز صاحب ہمارے شو میں موجود تھے تو وہ بھی ایگزیکٹلی بات کر رہے تھے کہ وہ ونٹر ویکیشن جو کہ دسمبر کے لاسٹ ویک میں دی جاتی ہیں، کوشش ہوگی کہ وہ نومبر کے لاسٹ ویک میں دی جائیں، ان سے پہلے کر لی جائے، ہو سکتا ہے وہ ونٹر ویکیشن تھوڑی سی لمبی بھی ہو، لیکن خیر ہم جیسے دیکھ رہے ہیں کہ تعلیمی ادارے میں بھی جو کرونا ہے وہ اپنی جڑیں مضبوط کر رہا ہے، جس کی وجہ سے مختلف شہروں میں تعلیمی درسگاہیں بھی بند کرنا پڑ رہی ہیں، اور این سی او سی کا جو آئندہ اجلاس ہے وہ اب ہوگا 16 نومبر کو، جس میں متوقع ہے کہ وفاقی وزیر برائے تعلیم شفقت محمود تمام صوبائی وزرائے تعلیم کو تعلیمی اداروں میں کیسز کے بڑھتے ہوئے رجحان پر اعتماد میں بھی لیں گے، اور پھر موسم سرما کی تعطیلات کب اور کتنی ہونی چاہیے اس حوالے سے بھی تجاویز پیش کی۔ اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے نا کہ میٹرک کے جو امتحانات آنے والے ہیں اس میں ابھی تو کورس شروع ہی نہیں ہوا، مطلب بہت سارے بچے تو ابھی تک کورس کو پراپرلی فالو ہی نہیں کر سکے، تو اگر تعطیلات اتنی لمبی آ گئی تو پھر مارچ میں امتحان وہ کیسے دے پائیں گے، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ اب اگر یہ اجلاس جس میں تعلیمی اداروں کے مستقبل کے حوالے سے فیصلہ کیا جائے گا، اگر اس کے شرکاء متفق ہوئے تو پھر ملک میں اطلاق کر دیا جائے گا موسم سرما کی قبل از وقت چھٹیوں کا۔ بالکل، اور ساتھ میں شفاعت جو کہ نئے ایس او پیز جو لاگو بھی کیے گئے ہیں، جن کا اطلاق جو شادی ہال سے ریلیٹڈ بھی جو چیزیں ہیں ان کا اطلاق تو ہوگا 20 نومبر کو، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر مکتبہ فکر سے، ہر فیلڈ سے لوگ اٹھ کے آگے آ رہے ہیں اور لوگوں سے یہی استدعا کر رہے ہیں کہ اب آپ کو کرونا میں اپنا خیال رکھنا ہے اور پہلے سے زیادہ احتیاط کرنی ہے۔ اور اس کے حوالے سے بات کرنے کے لیے موجود ہے ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرام صاحب، انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب، کورونا پھر سے سر اٹھا رہا ہے، عوام پہلے ماسک اس کے لیے نہیں پہن رہی تھی کہ پہلے تو کانسپیریسی تھیوریز تھی کہ نہیں جی کوئی کورونا نہیں ہے، اور اب اس لیے نہیں پہن رہی کہ اب تو کورونا ختم ہو گیا، اب کیوں پہنے، کیا کہیے گا اس میں؟ دیکھیں شفاعت، جیسے آپ نے اور مدیہ نے بتایا کہ جب تک ہم آپس میں بیہیویئرل چینج نہیں لائیں گے کہ ہمارا بیہیویئر ٹورڈز اپنی زندگی بچانے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کی بچانے کے لیے یہ ترجیحات میں نہیں آئے گا، اور ہم چھوٹی چھوٹی خواہشات کی قربانی نہیں کرنا چاہیں گے اور اپنے لوگوں کی جانوں کی قربانی دے دیں گے تو یہ میرا نہیں خیال کہ مسئلہ حل ہونے والا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ نے تو جو اپنے لیول پہ کرنا ہے یا جو اسٹریٹجیز بنانی ہے، لیکن ہمیں ایز این انڈیویجول، ایز اے پاکستانی، ایز اے مسلمان، ہمارے پہ بہت بڑا ایک ذمہ واری ہے،
اور میرا خیال ہے کہ اسلام میں تو جو ایک زندگی کا بچانا ایسے ہی ہے جیسے انسانیت کا بچانا ہے. تو شاید یہ جو آزمائش ہے اس میں ہم پورا نہیں اتر رہے. اور جیسے کہ آپ نے خود ہی کہا کہ کرونا کا ایک تو یہی ہے کہ بہت ساری تھیوریز ہر بندہ ہی ایکسپرٹ ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہے ہی نہیں ہے کرونا, اور اگر ہے کیونکہ اس کو نہیں ہوا یا اس کے چاہنے والوں کو ارد گرد کے لوگوں کو نہیں ہوا تو وہ سمجھتا ہے کہ ہے نہیں, یہ کوئی پتہ نہیں کون سی سازش چل رہی ہے دنیا میں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ واقعہ ہی ہے, اور ہر گھنٹے میں ہم 2 سے 3 قیمتی زندگیاں صرف پاکستان میں ہماری ضائع ہو رہی ہیں. تو اس لیے اس کو جب تک ہم سیریسلی نہیں لیں گے, اور میں یہ بتا دوں کہ یہ سمجھنا کہ کرونا ختم ہو گیا تھا یہ ہمارا ایک بہت بڑی غلطی تھی. اور یہ ہر لیول پہ ہم نے یہ غلطی کی کہ اس وقت بھی کرونا موجود تھا اور یہ پوٹینشیل رہے گا کم از کم 3-4 سال دنیا میں. دیکھیں کسی بھی دنیا کے خطے میں اگر کرونا رہے گا تو ٹریول کرتے ہوئے کون سی دیر لگتی ہے. جو آج کل ٹریولنگ موڈز ہیں اور دنیا ایک گلوبل ولیج ہے, یہ پوٹینشیل رہے گا. تو ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ اگلے 3-4 سال ہمیں اپنی زندگی کس طرح گزارنی ہے, کس طرح اجتماعات شادیاں کرنی ہیں تو کس طرح بہت سادگی سے سنت کے مطابق کرنی ہیں, کس طرح ہم نے کھانے نہیں سرو کرنے, کیونکہ دیکھیں اگر شادی ایک ضروری چیز ہے میں مانتا ہوں, لیکن آپ کا شادی پہ کھانا کھلانا ضروری نہیں ہے. آپ کھانا ٹیک اوے کر دیں, کیونکہ جب کھانا کھاتے ہیں تو اس وقت تو ماسک اتارنے ہی پڑتے ہیں, اور اس وقت تو ایک ہجوم بہت چھوٹی جگہ پہ کھانا کھلاتے ہیں. تو اس لیے میرا سمجھتا ہوں کہ شادی کو چینج کرنا چاہیے. ہمیں اپنی لائف سٹائل کو اب چینج کرنے کی ضرورت ہے, اور ہمیں اب ایڈجسٹ کرنا پڑے گا, اپنی عادات کو اب چینج کرنا پڑے گا. لیکن ابھی جیسے بھی آپ نے بات کی کہ ایک تو یہ غلطی ہم نے کی کہ ہم نے یہ سوچا, ہم نے اخذ کیا کہ کرونا ختم ہو گیا ہے, جو کہ نہیں تھا, اور دنیا بھر میں کرونا کے اثرات ہم دیکھ رہے تھے ویسے جاری و ساری تھے. اب مسئلہ یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ جن کو کرونا ہو چکا ہوا ہے وہ اکثر ماسک پہننے سے اجتناب کرتے ہیں, یا بڑے آرام سے گیدرنگز میں چلے جاتے ہیں, اور جب مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ احتیاط کیوں نہیں کرتے, تو ڈاکٹر صاحب وہ کہتے ہیں جی مجھے تو کرونا ہو چکا ہے, اب مجھے کرونا نہیں ہو سکتا. تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ نہیں دیکھیں مدیہ, یہ بالکل ہے. دیکھیں اول تو اگر آپ کو کرونا ہو گیا ہے تو آپ کو اپنی اینٹی باڈیز چیک کرا لینی چاہیے, IgG. اگر وہ ایک پروٹیکٹیو لیول پہ ہیں, کٹ آف سے تقریباً 4 سے 5 گنا زیادہ ہیں, تو کسی حد تک آپ کو پروٹیکشن ہے. لیکن یہ پروٹیکشن ہم نے دیکھا ہے کہ بہت جلدی گرتی ہے. اس پہ بھی ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ نے اپنی لائف سٹائل کو یا اپنے رہنے سہنے کے طریقے کو کتنا ہیلدی رکھا ہوا ہے, آپ کتنا وزن آپ کا آپ کی ہائٹ کے مطابق, ایج کے مطابق صحیح ہے یا نہیں. اگر آپ اوبیس ہیں تو یہ اینٹی باڈیز بہت جلدی گرتی ہیں. اگر آپ کو شوگر ہے, بلڈ پریشر ہے, آپ باقی بیماریوں میں مبتلا ہیں, تو اس میں بھی پروٹیکشن بہت کم ہو جاتی ہے. اور ایسے بہت سارے کیسز ہوئے ہیں کہ آپ کو دوسری یا تیسری دفعہ کرونا ہوا ہے. اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ وائرس شاید میوٹیٹ نہیں ہوئی, کیونکہ میری یونیورسٹی اس وقت بہت ایکٹیولی ہم ویکسینیشن کر رہے ہیں, تو وائرس میوٹیٹ نہیں ہوئی. لیکن جو ہوسٹ رسپانس ہے ہمارا, اور جو اس کا ٹرانسمیشن ریٹ ہے سردی کی وجہ سے یا خشکی کی وجہ سے, خاص کر کیونکہ ہیومیڈیٹی کم ہوئی ہے, تو ٹرانسمیشن اس کی بہت ڈراپلیٹس کی اور ایروسولک کی بہت تیزی سے ہوتی ہے. ہم یہ آپ نے ایک میٹر تک لگا دیتے ہیں. ایک اور وہ تھیوری جو کہ واٹس ایپ پہ گردش کر رہی ہے وہ یہ کہ جناب بارشیں ہوئی تھیں تو کرونا قابو میں تھا, دعا کریں بارشیں دوبارہ ہوں تو وہ کرونا جو ہے دوبارہ قابو میں آئے. تو کسی حد تک یہ بات درست ہے, مطلب جو آپ کی بات سے میں سمجھاؤں. جی کسی حد تک درست ہے, لیکن دیکھیں یہ چیزیں تو رہیں گی اور ان پہ ہمارا کنٹرول نہیں ہے بارش کرنا یا نہیں کرنا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کرونا جب دنیا سے ختم ہوگا, اور انشاءاللہ ہوگا 3 یا 4 سال میں, وہ تب ہوگا جب ہم میں سے زیادہ تر لوگ ویکسینیٹ ہو چکے ہوں گے. اور اس کو ابھی ٹائم لگے گا. ابھی تو ہم ٹرائل کر رہے ہیں اس وقت پاکستان میں, الحمدللہ ہم نے 3000 لوگوں میں کر لیا اور اچھے ریزلٹس آ رہے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اس کو جب تک 30% ہماری پاپولیشن نہیں ویکسینیٹ ہو جائے گی, جس پہ کئی سال لگ جائیں گے, تو یہ آتا ہی رہے گا. یہ سوچنا, اس لیے ہمیں اپنی پلاننگ ہی ایسے کرنی ہے کہ اگر بچے کی شادی کرنی ہے تو کس سادگی سے کرنی ہے. اور شاید یہ سلور لائننگ ہے ہمارے لیے ایک ویک اپ کال ہے کہ ہمارا جو طریقہ کار رہنے سہنے کا اور پیسے ضائع کرنے کا, اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ ہمیں ایک جھٹکا لگے اور ہم اس کو واپس
उस लेवल पे, क्योंकि दीन में तो सादगी है, दीन में तो कफायशारी है, ये तो हमारे सोशल एक बना दिया था हमने इंफ्रास्ट्रक्चर, इसलिए ये बहुत बेहतर होगा कि हम फ्यूचर के लिए सोचें। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएगा कि अभी जो वैक्सीन आई है क्या चांसेस इसके, अभी जैसे आपने बोला भी कि बड़े कामयाब तजर्बे भी उसके हुए हैं, क्या परसेंटेज है इसकी कि जो सक्सेसफुल रेट्स रहेंगे, कि जो वैक्सीन के नतीजे हैं वो सक्सेसफुल रहेंगे? देखिए मदिया, जो हम इस वक्त 2 वैक्सीन पे काम कर रहे हैं। एक इंसेक्ट बेस्ड वैक्सीन है जो हमने इंसेक्ट से बनाते हैं, और एक ऐसी वैक्सीन है जो RNA रिकम्बिनेंट टेक्निक से, जिससे इंसुलिन भी बनती है और बाकी बनते हैं, एटीन्यूएटेड वैक्सीन है। सेफ्टी तो इसकी इस्टेब्लिश्ड है, क्योंकि हमने पाकिस्तान में भी 3000 के करीब केसेस किए और कोई ख़ास साइड इफ़ेक्ट नहीं हुए। 10% को हेड एक या थोड़ी बहुत हुआ, एक दिन के लिए हुआ और ख़त्म हो गया। उनकी एंटीबॉडीज़ जो हैं वो अच्छी हैं, प्रोटेक्टिव हैं लेकिन ये कहना कब्ल वक्त है कि वो कितनी देर तक रहेंगी एंटीबॉडीज़। मुझे ये लगता है कि साल बाद शायद हर एक को एक और शॉट लगाना पड़े ताकि वो बूस्ट हो जाए उसकी, और यही मेरा ख्याल है कि जो हेडवे होगा इसके ख़त्म होने में, कोरोना को वैक्सीन ही एक मुकम्मल हल है, और जब तक वैक्सीन डेवलप नहीं हो जाती और 30% पॉपुलेशन को कम से कम वो वैक्सीन से इम्यूनाइज नहीं हो जाते, ये कोरोना आता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर जावेद हमारे साथ मौजूद हैं, एंड इट्स ऑलवेज अ प्लेजर जब भी वो शो में आते हैं, एक और डायमेंशन खुलती है हमारे जहनों की। फिलहाल